ہم سے سوال ہوگا ان حیاتہ فیما افنا، بول میرے بندے زندگی کو دیا تھا کہاں برباد کر کے آیا؟ ہے جواب کسی کے پاس میں؟ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس زندگی کو کہاں برباد کیا؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ خدا کے حکموں کو پورا کرنے میں یا خدا کے حکموں کو توڑنے میں؟ شراب کے اڈے میں یا اللہ کی مسجدوں میں؟ زنا کے اڈوں میں یا خدا کے دربار کے اندر گانے کو سنتے ہوئے یا اللہ کے قرآن کو سنتے ہوئے؟ اللہ کی زمین پہ چل کر عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے یا اللہ کی زمین پہ ظلم کرتے ہوئے؟ بیوی بچوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے یا ان کے حق کو مارتے ہوئے؟ بوڑھے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہوئے یا ان کی خدمت کرتے ہوئے؟ کیسے گزارا زندگی کو یہ تو بتا۔ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ طاقت والا ہے۔ جیسے جھوٹ بول کے ہم بچتے نہیں یہاں پہ، ہم کہیں گے کہ مولا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بد نصیب کمبخت بندے، جیسے دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو جھوٹ بولے گا تو تیرا رب سن لے گا؟ تیرا رب تو قدرت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے۔ جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اللہ ہاتھ کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور انسانوں کے قدم اور پیر گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا، کہاں گیا، کیسے زندگی کو گزارا۔ اللہ اکبر۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ بندے کے ہوش اڑ جائیں گے جب اس کا ہاتھ اللہ سے بات کرے گا۔ اب سوچ لو کہ ہم نے ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا ہے، اب سوچو کہ ان پیروں کا استعمال کیسے کیا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم انسان اپنے ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ایک ایک عمل کو اللہ سامنے لائیں گے۔ وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک کون سا دفتر اور ڈائری ہے کہ جس کے اندر میری زندگی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس میں لکھا ہوگا نماز کا وقت آیا تھا زندگی کے اندر، تیرے دوست نے تجھ کو نماز چھڑوائی اور لے جا کے شراب خانے میں بٹھا دیا۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا وقت آیا، دوستوں کو دیکھ کر تو نے ان حکموں سے اعراض کیا۔ خدا کے رب ہونے پہ یقین کرنے کا وقت آیا، دوستوں کی وجہ سے تو نے اللہ کی بڑائی کا انکار کیا۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں دنیا کے اندر فلاں انسان کو میرا دوست نہ بناتا۔ آج ہم محاسبہ کریں، کیا ہمارے دوست ہم کو اللہ کی مسجدوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اللہ کے راستے میں لے کر جانے والے ہیں، یا مسجدوں سے کاٹ کے دنیا کی طرف لے کے جانے والے ہیں؟ کوئی سبیل بچنے کی نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو دیا تھا
کہاں اس کو گزار کے آیا، برباد کر کے آیا، ناچ گانے میں لگا کے آیا، گھنگروؤں کی جھنکار سن کے آیا، خدا کی زمین پہ ناچ گانا کر کے آیا، یا اللہ کی چوکھٹ پہ پیشانی کو رگڑ کے آیا؟ بتا تو صحیح۔ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے ہے کوئی چیز تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی؟ دلیل ہے؟ بندہ خاموش رہے گا۔ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس علم کا حق کتنا ادا کیا؟ بندے کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اللہ عادل ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں، ان سے بڑا انصاف کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہیں گے تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اقرا کتابک فکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور تو خود اس بات کو قبول کر اور اعلان کر کے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، جنت کا کہ جہنم کا؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟ بندے کو اس کا نامہ اعمال اگر وہ جھوٹا تھا، دنیا میں گناہگار تھا، بائیں ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اگر نیک تھا داہنے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ نیکوں کا حال کیا ہوگا؟ 4 سوال کے جواب فٹافٹ سے دیں گے اور ان کو دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ مولا یہ تو تیرا دوست تھا دنیا میں، اس نے نمازوں کی پابندی کی، اس نے تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے تیری صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے زندگی کی مصیبتوں کو قبول تو کر لیا مگر تیری خدائی سے کبھی بغاوت نہیں کی، تیری زمین پہ اس نے انصاف کا معاملہ کیا۔ اس کے اعمال صالحہ کو گنائیں گے فرشتے، اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ وہ جب داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں ملتے خوشی سے کہے گا لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال، کہ اللہ نے میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ جنتی ہونے کی پہلی علامت ہوگی۔ وہ خوشی سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے اعمال نامے کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا کے اندر مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ آج وہ یقین امت کا ختم ہو گیا۔ اسی یقین کو بنانے کے لیے اجتماعات کیے جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ نافرمان انسان ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے حساب و کتاب کا پرچہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا نہیں کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے۔ اللہ حساب و کتاب لینے کے بعد میں فرما برداروں کو نافرمانوں کو الگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں ایک ندا حساب و کتاب کے وقت میں آئے گی، سارے نبی جیسے میں نے کہا یا ربی نفسی کے نعرے ہوں گے، ایک اکیلی آواز ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ وہ آواز لگانے والی ذات ہوگی آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جن کے آپ میں قیامت تک آنے والے سب امتی ہیں، ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارا نبی ہم کو دنیا میں یاد کرتا رہا، موت کے وقت میں یاد کیا، آخرت میں یاد کر رہا ہے، میدان محشر میں اللہ کے دربار میں سجدے کر کے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہیں گے میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ تم چلے جاؤ میری جنت کے اندر۔ مقام محمود کو اللہ بھیجیں گے، نبی کہتے ہیں ایک ہاتھ میرا سجدے میں ہوگا، ایک ہاتھ سے مقام محمود کو پکڑ لوں گا، میں مقام محمود پہ سواری نہیں کروں گا، اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر وہ مجھے جنت میں لے کے چلا جائے گا، مگر میں بیٹھوں گا نہیں، سجدے میں جا کر میرے اللہ کی بڑائی کو بیان کروں گا، اتنی بڑائی بیان کروں گا، اتنی بڑائی بیان کروں گا، اللہ کو رحم آئے گا، اس کا جلال کم ہوگا، وہ اللہ کہے گا ارفع راسک، نبی میرے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے، آج تیرا رب تجھے دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ میرے محبوب کہتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، پہلا سوال میں خدیجہ کے بارے میں نہیں کروں گا، پہلا سوال میں میمونہ ام سلمہ عائشہ کے بارے میں نہیں کروں گا، پہلا سوال میری بیٹی فاطمہ زینب ام کلثوم حسن و حسین کے بارے میں نہیں کروں گا، میں اللہ سے کہوں گا میرے اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، میری پکار پہ اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ کہے گا اے میرے محبوب تو اس امت کے لیے رو رہا ہے، تیری زندگی کے بعد انہوں نے تیرے دین کے جنازے نکالے تھے، تو ان کے لیے مانگ رہا ہے جس نے تیرے دین کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ایمان سے بتاؤ کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے وارث کا انتخاب کیا، تاجر نے اپنے بیٹے کو تجارت سکھائی، کاشتکار نے اپنے بیٹے کو زراعت سکھائی، کوئی ملازمت کرنے والے نے اپنے بیٹے کو ملازمت سکھائی، ہر آدمی نے اپنا کوئی وارث بنا دیا۔ کیا اللہ کا دین کا بھی کوئی وارث بنا ہے؟ ارے آج اللہ کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو لاوارث ہم نے بنایا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے نکالے ہیں اس دین کے، وہ دھکے مار کے اپنی چوکھٹ سے نکالا ہے۔ اللہ پوچھیں گے 23 سال تو روتے گزار دیا، 23 سال بھوکا گزار دیا، 23 سال راتوں رات کھڑے ہو کے گزار دیا، اس کے اندر تو نے گالیوں کو بھی سنا، مار کو بھی برداشت کیا، طائف کے سفر کے اندر تیری پنڈلیوں کو پھوڑا گیا اور اس زمین کے اوپر تیرے خون کو نچھاور کیا گیا، آج وہ امت تیرے دین کے جنازے نکال رہی ہے تو ان کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ میرے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، اے اللہ ان کے پاس چھوٹی عمر کے اعمال ہیں، اے اللہ تو پکڑتا ہے تو تجھے پکڑنے کا حق ہے مولا، مگر تو معاف کرتا ہے تو تجھ سے بڑا کریم اور غفور کوئی نہیں ہے، تیرا وعدہ میرے ساتھ دنیا میں تھا کہ تو میری امت کو معاف کرے گا، آج میں اس سفارش کے حق کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے کہ اشفا، کہ تو سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی میزان کے پاس کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کے حساب و کتاب کو کرائیں گے، سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، اللہ مجرموں کو الگ کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے نیک بندوں سے مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، نیکوکار الگ ہو جائیں گے، مجرم اللہ کے باغیوں کو الگ کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے اسرائیل آ جا، اسرائیل کو بلائیں گے، اللہ سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، کہا جائے گا موت کو پکڑ کے لا، موت کو دمبے کی شکل میں پکڑ کے لایا جائے گا۔ اللہ کے
فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے. بعض روایات میں 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے. اتنی بھیانک ہوگی موت. اس موت کو لانے کے بعد میں 2 طبقات کے درمیان میں اللہ اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے آج کے بعد موت نہیں آئے گی. نہ مجرم کو موت آئے گی، نہ نیک اور صالح کو موت آئے گی. موت کو ختم کر دیں گے. اللہ کہیں گے پل صراط سے گزر جاؤ. کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی سواری کی طرح گزرے گا، اور مجرم لوگ کٹ کٹ کے اللہ کی جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم سے پار کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء، ساری امتیں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. سارے دروازے نبی کو پکاریں گے. اللہ پکارے گا، نبی داخل نہیں ہوں گے، نبی داخل نہیں ہوں گے. اللہ کہے گا آ جاؤ اندر. کہیں گے کہ مولا میری امت کا مجمع بڑا کم نظر آ رہا ہے. اللہ کہیں گے تلاش کرو. نبی تلاش کریں گے میدان محشر میں. اللہ سے کہیں گے کہ مولا کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے پاس جا کر دیکھو. اللہ کے نبی جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے بہت سارے نبی کے امتی جہنم میں ہوں گے. اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ جس کی طرف مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں گے سب کو اللہ کنارے پہ چڑھائے گا. پھر آئیں گے اللہ کے نبی. اللہ پوچھے گا اب تو داخل ہو جا. امت پہ نظر دوڑائیں گے. کہیں گے کہ مولا ابھی بھی میری امت کی پوری تعداد نہیں آئی ہے. اللہ کہیں گے کہ میرے محبوب آج تیرا رب تجھے راضی کرے گا. ان جنتیوں کو لے کے جہنم کے کنارے چلے جا. یہ جن جن کی طرف اشارہ کریں گے ان سب کی مغفرت کروں گا. لوگوں کو لائیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے کہ اپنوں کے اندر سے جن جن کو تم پہچانتے ہو سب کو نکال لو. سب کو نکالا جائے گا. پھر اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اب تو چلے جاؤ. اللہ کے نبی کہیں گے کہ مولا ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا امتی جہنم کے اندر پھنسا ہوا ہو اور میں پوری زندگی اس کے لیے روتا رہا. آج میرا امتی جہنم میں چلا جائے یہ تیرے نبی کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ پوچھیں گے کیا کرنا ہے؟ مولا میں نے جتنا کرنا تھا کر دیا. میرے امتیوں نے جتنا کرنا تھا کر دیا. اب تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھا. اللہ اپنے دست قدرت کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ کے داخل کرنے کی بنیاد پہ لاکھوں کروڑوں جہنمی باہر نکل جائیں گے. اور باہر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہے گا کہ جاؤ جنت کی طرف. مگر ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا اللہ کے آزاد کردہ غلام. یہ مجمع الگ کھڑا ہو جائے گا. میرے نبی کی نظر پڑے گی. اللہ سے کہیں گے مولا یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی دونوں ایک ساتھ جنت میں چلیں گے. یہ امتی ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے. تو پھر تیری وہ جنت کس کام کی جس میں میری امت کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اللہ کہیں گے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کہیں گے کہ مولا ان کی پیشانی کے اوپر کا وہ کتبہ مٹا دے. اللہ اپنے دست قدرت سے مٹا دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا اب تو جنت میں چلے جا. اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے کہ مولا ایک بات کا وعدہ کر, ایک بات کا وعدہ کر. آج میری نظروں سے کوئی چھوٹ گیا ہوگا تیری جہنم کے اندر, مگر تیری نظروں سے کوئی نہیں چھوٹا ہوگا. میرے اللہ کل کو اگر کسی کی سزا مکمل ہو جائے اس کو بھی میری جنت کے اندر ڈالنا. اللہ اپنے نبی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھیں گے اور کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین. نبی جی داخل ہو جاؤ اپنے نبی کے ساتھ میں. اللہ کے بندے اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے. جنت کے اندر چلیں گے. جنت کیا ہوگی, کیسے ہوگی؟
دروازہ کھلے گا، نظر پڑے گی جنتی کی، تا حد نگاہ نظر چلے گی، جائے گا جنت کے اندر، کانوں میں سریلی آواز آئے گی، آواز کو سنتے سنتے کھڑا ہو جائے گا، 500 سال گزارے گا، وہ آواز کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ یہ کلمہ طیبہ ہواؤں کے ذریعے سے جنتیوں کو سنایا جائے گا۔ یاد رکھو، جس کان کے اندر اللہ کے نافرمانوں کی گھنگروؤں کی جھنکار کی آواز دنیا میں آ رہی ہو، وہ کان کو اللہ کی جنت کا کلمہ سننا بڑی مشکل سے نصیب ہوگا۔ مبہوت ہو کے کھڑا ہوگا، یہ کون سی موسیقی ہے؟ چلتے چلتے درخت کے نیچے کھڑا ہوگا، درخت کی طرف دیکھے گا، آسمانوں کے مطابق پھیلا ہوا ہوگا، چلنا شروع کرے گا، چلنے سے پہلے درخت کی ساخت کو دیکھے گا، اس کی پیڑ یاقوت و زمرد کی ہوگی، اس کا تنا سونے چاندی کا ہوگا، اس کی ڈالیاں اللہ کسی اور چیز سے بنائے ہوں گے، اس کے پتے یاقوت و زمرد کے ہوں گے۔ ایک سریلی ہوا چلے گی، اس ہوا سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوگا، مدہوش ہوگا، جھومے گا، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے گا، بھوک ختم، پیاس ختم، تھکان ختم، دیکھے گا اپنے بدن کو، جوان ہو گیا ہے، داڑھی سی